بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج اے اللہ، آج کے دن اپنی مرضی اور خوشنودی کی طرف میری رہنمائی کر، شیطان کو مجھ پر مسلط نہ کر اور جنت میں میرے لیے منزل و مقام قرار دے، اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار کے حضور جو دعا کی، اس میں 3 اہم چیزوں کا ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا۔ پہلا مرحلہ ہم نے اللہ سے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کا مطالبہ کیا۔ پھر شیطان کو خود پر حاوی نہ ہو پانے کی ہم نے دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جنت میں مقام اور منزل کی اپنے پروردگار سے دعا کی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے 20 دن گزر جانے کے بعد 21ویں دن کی صبح ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا۔ پروردگار اپنی مرضی کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ پروردگار تیری رضا سے بڑھ کر، تیری خوشنودی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے کہ تیری رضا کہاں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقام کہ جہاں پر ہم رضا الہی کے راستے سے دور ہو سکتے ہیں، وہ مقام شیطان کے بہکانے کا ہے۔ اور ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ سَبِيلًا، کہ پروردگار آج کے دن ہمارے اوپر شیطان مسلط نہ ہو سکے، کوئی راستہ قرار نہ دے کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے۔ ہم شیطان کے سلسلے سے، ابلیس کے سلسلے سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان فلاں جگہ پر لے گیا جہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، شیطان نے فلاں جگہ جانے سے ہمیں روک دیا جو بڑی اچھی جگہ تھی۔ تو شیطان کے سلسلے سے علماء لغت نے 2 طرح سے اس کے معنی بیان کیے ہیں، یا شتنا یشتنو سے ہے، یا پھر یہ شاتا یشیتو سے ہے۔ تو دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اگر شتنا یشتنو سے ہے تو کہا گیا ہے کہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ دور کر دینے والا۔ جس طریقے سے شیطان نے جناب آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا اور بارگاہ الہی سے اسے دور کر دیا گیا، اسی طریقے سے ہر وہ مقام کہ جہاں انسان رب کریم کے آگے جھکتا ہے، شیطان انسان کو دور کر دیتا ہے۔ وہاں پہ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر دور ہوا تھا، یہاں انسان کو رب کے سامنے تسلیم نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر شیطان انسان کو دور کرتا ہے اللہ کی راہ سے۔ اور اگر یہ شاتا یشیتو سے ہے تو اس کا مطلب ہے جلانے والا، جلانے والی آگ کے معنی میں ہے۔ اور یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے شیطان اگر انسان کے وجود کے اوپر حاوی ہو جائے، مسلط ہو جائے، تو وہ انسان کے اعمال کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اعمال صالحہ کو، نیکیوں کو خاکستر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب انسان غور کرے کہ وہ جو کھلا ہوا دشمن ہے کس طریقے سے حملہ آور ہوگا انسان کے اوپر، اور اس سے بچنے کی راہوں کو اگر انسان ڈھونڈے تو رب کریم کے ہی حضور یہ التجا لے کے چلے کہ پروردگار
تو ہی حفاظت کرنے والا ہے ہمارے کھلے ہوئے دشمن سے۔ اب یہاں پر ایک مقام یہ ہے کہ ہمیں توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی شیطان بہت سامنے سے آتا ہے اور کبھی بہت آہستہ چھپ کر آتا ہے۔ ایک زمانے میں چور چوری کیا کرتے تھے تو کبھی وہ دیوار سے کودتے تھے اور ان کے کودنے کی بنیاد کے اوپر جو شور ہوتا تھا لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، اور کبھی کچھ ایسے چور ہوتے تھے کہ جو گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ اپنے جوتوں تک کو اتار لیتے تھے کہ جو پہن کے آئے ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر ایسا نہ ہو کہ آہٹ ہو جائے، اور وہ ننگے پاؤں اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ جو گھر کا مالک ہے اگر وہ سو رہا ہے تو اسے احساس بھی نہ ہو اور وہ سوتا رہے گہری نیند، اور یہ سارا سامان سمیٹ کر لے جائیں۔ شیطان کے سلسلے سے بھی ہے کہ شیطان دبے پاؤں قدم رکھتا ہے، اور اسی لیے خطوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خطوہ یعنی بڑے آہستہ سے آہستہ آہستہ کر کے قدم آگے بڑھانا۔ قرآن کریم نے صاحبان ایمان کو روکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے صاحبان ایمان، شیطان جو آہستہ آہستہ چل کر تمہاری طرف آ رہا ہے، ہرگز ہرگز جو اس کے نقش قدم ہیں، جن چیزوں کی طرف وہ تمہیں پکار رہا ہے، گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ہرگز ہرگز تم اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اس لیے کہ جس نے بھی شیطان کے پیچھے جو اس کے نقش ہیں جو اس نے چھوڑے ہیں ان کو فالو کیا اور جو شیطان کے پیچھے چلا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، انسان کو برائیوں تک، آلودگیوں تک لے کے جاتا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان کے آج کے دن کی دعا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار شیطان ہمارے اوپر مسلط نہ ہو۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 طرح کے افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ثلاثۃ معصومون من ابلیس وجنودہ، ثلاثۃ معصومون من ابلیس وجنودہ، 3 طرح کے گروہ وہ ہیں کہ جن پر شیطان مسلط نہیں ہو پاتا ہے، اور نہ شیطان کے کارندے اور شیطان کے سپاہی اس کے اوپر مسلط ہو پاتے ہیں۔ پہلی منزل الذاکرون للہ، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد میں رہنے والے، شیطان انہیں بہکانے میں ناکام رہتا ہے۔ والباقون من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرز کر گریہ کرنے والے، اللہ کے خوف سے خائف ہو کر اللہ کی یاد میں رہ کر گریہ کرنے والے۔ والمستغفرون بالاسحار، سحروں کے وقت، جب سحر کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرنے والے۔ یہ 3 طرح کے وہ افراد ہیں جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہیں، استغفار کی بنیاد کے اوپر، اللہ کی یاد کی بنیاد کے اوپر، اللہ کی خشیت کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے کہ شیطان جب بہکاتا ہے تو اس کا بڑا ایک عجیب انداز ہوتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کا ذکر کرے، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ پروردگار ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔